بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے شیر بندی میں سینیٹائزیشن آپریشن کے دوران آئی ڈی دھماکہ، پاک فوج کے 5 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ اور لانس نائک جنید احمد شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الہند کے 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ضلع کیچ میں جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں نے شہادت کا عظیم رتبہ پایا، جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے آپریشن میں 5 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رواں ماہ 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ اقوام متحدہ کے دوران صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہوگی۔ ایجنڈے میں قطر پر اسرائیلی حملوں کے اثرات پر بات ہوگی۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور پاک بھارت صورتحال زیر بحث آئے گی۔ پاکستانی سفارتخانے نے ممکنہ ملاقات پر تبصرے یا تردید سے گریز کیا ہے۔ قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا۔ نیتن یاہو کا اعتراف، اسرائیل کا اقتصادی محاصرہ قطر کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار کو انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کو سپر اسپارٹا جیسی تنہائی کا سامنا ہے۔ خود انحصاری کے لیے اسلحہ سازی کی صنعت کو خود مختار بنانا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ قطر اور چین اسرائیلی میڈیا کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو نئی اقتصادی حقیقت کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ دوحہ میں حماس قیادت پر حملے سے 50 منٹ قبل ہی اسرائیل نے امریکی صدر کو آگاہ کر دیا تھا۔ امریکہ کو دوحہ پر میزائل داخل جانے سے پہلے ہی حملے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اسرائیلی حکام نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان پہلے سیاسی سطح پر بات ہوئی اور پھر فوجی حکام کے ذریعے معلومات فراہم کی گئیں۔ امریکہ صرف دکھاوا کر رہا ہے، اگر صدر ٹرمپ چاہتے تو حملہ روک سکتے تھے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کی حمایت کا اعلان۔ اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانا ہوگا ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کیا، قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی جارحیت کے ذریعے امن کی کوششوں کو دھچکا لگا، بجائے خاموش رہنے کے ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا UN سیکیورٹی کونسل سے غزہ میں فوری سیز فائر اور طبی رسائی کا مطالبہ۔ اس جارحیت کے بعد سوال ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ اسرائیل کی طرف سے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانا قابل مذمت ہے۔ قطر پر حملے اور غزہ میں جارحیت کے خلاف عرب اسلامی سربراہی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے 1 روزہ دورے پر دوحہ آمد۔ وزیر اعظم کی عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس اسرائیلی فضائی حملوں اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بلایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف طیب اردوان، شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملے۔ فلسطینی صدر، امیر قطر، تاجکستان اور مصر کے صدور سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے طور پر بغل گیر ہوئے۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی۔ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ دوحہ میں اسرائیل کا حملہ بہت بڑی جارحیت تھی اور اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل نے حماس کی قیادت کو نشانہ بنا کر امن مذاکرات سبوتاژ کیے۔ اسرائیل کی طرف سے عالمی قوانین کی سنگین پامالی لمحہ فکریہ ہے۔ مسلم ممالک کے سربراہان کا جارحیت کے لیے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم محمد اشیا السودانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی جارحیت نے خطے کے مسائل کو سنگین کر دیا ہے۔ عالمی برادری کو دوہرا معیار ترک کرنا ہوگا۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کہتے ہیں اسرائیل کے جاہلانہ اقدام پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے خطاب میں کہا، اسرائیل کے جنگی جرائم تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ صہیونی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اجلاس سے اپنے خطاب میں بولا کہ کھلی جارحیت اور جرائم پر صہیونی حکومت کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ قدرتی آفات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سندھ حکومت کا ریلیف آپریشن جاری، متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے اپنے بیان میں کہا کہ گڈو اور سکھر میں اونچے درجے کا، کوٹری پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اب تک 1,73,027 افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 4,174 مریضوں کا علاج، 469 افراد تاحال ریلیف کیمپس میں مقیم ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اہم فیصلہ، اسلام آباد کے قریب مکھنیال ضلع ہری پور میں نئے کے پی ہاؤس کی تعمیر کا منصوبہ باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ نیا پختونخوا ہاؤس کے پی ہاؤس اسلام آباد سے 20 منٹ کی مسافت پر ہوگا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 500 ملین روپے مقرر کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے دستاویزات کے مطابق صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر ہری پور کو سرکاری زمین کی نشاندہی کی ذمہ داری سونپ دی۔ اور شہر قائد میں صدر کے علاقے 7 ڈے کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی شناخت علی اور محمد مہر خان کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔